بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ آج جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہی ہوں نا، یہ بس آپ پہلے سنیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گی۔ ساتھ میں تھوڑا سا کچن میں کام کر رہی تھی، تو میں نے کہا کام بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی شیئرنگ بھی کرتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے نا اپنی زندگی کے 5 سال نا ایک ایسی آزمائش میں گزار دیے تھے کہ لگتا تھا جیسے نا اندھیرا ختم ہی نہیں ہو رہا، اور صبر جو ہے نا وہ بہت کیا، دعائیں کیں، لیکن دل کو نا سکون نہیں ملا۔ پھر ایک دن ہی دل نے نا کہ یہ مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے نا اللہ سے وہ تعلق نہیں جوڑ پا رہی ہوں جو جوڑنا چاہیے۔ کہ میں جو پڑھ رہی تھی، کر رہی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میرا کام نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت نا ایک کسی نے مجھے کسی سے بات کی، ڈسکس کی، تو ان بزرگ نے مجھے کہا کہ استغفار کو نا اپنی زبان کا زیور بنا لو۔ تو یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ دروازے جو ہے نا تقدیر کے بھی کھولنے کی کنجی بھی ہے۔ تو دیکھیں، استغفار تو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ اور پلیز میرے چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ دیکھیں، میں نے نا استغفار کو صرف پڑھنا نہیں شروع کیا، بلکہ دل کی گہرائی سے اور اللہ کے سامنے نا ٹوٹ کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری ایک ایسی خواہش تھی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے نا مجھے کافی عرصہ لگ گیا، اور میں نے بہت زیادہ انتظار کیا اس کے لیے۔ جیسے دل کا بوجھ اتار رہی ہوں آپ لوگوں سے میں اسی لیے ڈسکس کر رہی ہوں یہ باتیں۔ پھر حیرت انگیز طور پر نا 3 ہفتوں کے اندر، یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر دیر نہیں لگتی، 3 ہفتوں کے اندر جو ہے نا میرا وہ کام ہوا، وہ مسئلہ جس کے لیے میں 5 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ اللہ نے نا لمحوں کے اندر نا اس کام کو آسان کیا۔ بس یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ بہت سے بہنوں کی ہوگی، بہت سی دنیا کی ہوگی کہ جنہوں نے استغفار کو پڑھا، پکڑا، اور ان کی زندگیوں میں نا خوشحالی آ گئی۔ کسی کو نوکری ملی، کسی کے رشتے آسان ہوئے، کسی کو اولاد کی خوشخبری ملی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا نا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا نا راستہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ یقین کریں، مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے نا، جیسے ہی مجھے کہ میری یاد دہانی میں استغفار آتا ہے اور میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ جو ہے نا اس کی تسبیح شروع کر دیں اور اس کا وظیفہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ نہیں روکنا، اور اس کو ایسی جگہ سے دیکھیں جس کو رزق نہیں نہ آتا، اس کو ایسی جگہ سے رزق آنا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا گمان بھی وہاں نہیں پڑ رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کے استغفار جو ہے نا وہ ایک محض الفاظ نہیں ہیں، یہ دل کی پکار ہے۔ کوئی استغفر اللہ پڑھتا ہے، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ کوئی صرف استغفر اللہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ چیز ہے کہ آپ نے نا کوئی استغفار اس طرح بھی پڑھا ہوتا ہے، آپ نے نا اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ اور ایک اور میرے آنکھوں کے سامنے کئی واقعہ ہے یہ بھی کہ کسی کے گھر میں نا کافی عرصے سے اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی استغفار ہی پڑھنا شروع کیا۔ اور کیسے پڑھا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اس کا بھی پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنا ہے، لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے نا دل میں سچائی اور خلوص رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں نا تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے نہ جھکا دیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور ایسا لگے کہ واقعی میں اپنے رب کے آگے نا معافی مانگ رہا ہوں، معافی مانگ رہی ہوں۔ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے، چاہے کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں خلوص کے ساتھ، کیونکہ الفاظ یہ صرف الفاظ تو ہیں نہیں، یہ دل کا حال قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک فریاد ہوتی ہے جو ہم نے اپنے رب سے کرنی ہے۔ اور نا جو ہے اس کو زیادہ تر کوشش کیا کریں آپ کہ آپ نا وضو میں ہوں۔ ایک تو وضو سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ شیطان جو ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، جو غائبی شیطانگی ہوتی ہے، اس سے بھی بچے رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے بالکل۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ وضو میں نہ ہونا تو آپ جا کے نا وضو کر کے آ جائے کریں۔ آپ نے وضو میں پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی تہہ دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ میں مانتی ہوں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہماری منت، ہماری بات نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو اس میں بھی کوئی بہتری ہے، دیکھیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پیاروں کو مشکلوں میں سے نکالا،
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور نکالتے ہیں، اور دیر سویر ہو جاتی ہے، صبر اور شکر سے بس کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن صبر اور شکر سے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے مجھے بھی اتنا ٹائم لگا ہے یہ پڑھنے میں، لیکن میں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ جو ہے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی وہ بھی اس کو پڑھتی ہیں، ایز اے وظیفہ کر لیں، اور ان کے بھی پڑھنے کا طریقہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا تقریباً ڈیلی کا 1000 سے 1200 بار پڑھیں اس کو، تو پھر جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خلوص سے نیک نیتی سے مانگیں، اور قبول کرنے والی تو پھر اللہ کی ذات ہے، وہ جب بھی قبول کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے، بس میں تو اللہ کے ہے، لیکن آپ نیک دل سے پڑھیں، آپ خلوص سے پڑھیں، آپ رو کے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے ہیں، اور وہ ضرور پوری کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ دیکھیں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن ہماری بات پوری انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ نے وضو میں رہنا ہے زیادہ تر، اور استغفار کا ورد آپ کرتے رہیں، اور تہہ دل سے کرنا ہے، اور اگر آپ وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ کم از کم 1000-1200 بار آپ ڈیلی پڑھتے رہیں استغفار، اور ذہن میں رکھیں جو آپ کی نیت ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اور آپ نے نا یہ شک و شبہات میں نہیں پڑھنا کہ پتہ نہیں پوری ہوگی، نہیں، آپ نے ایک پورے کامل ایمان سے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضرور پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری حاجات جو ہے نیک حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں دیکھیں میں نے کافی سارا کام بھی کر لیا ہے اپنے کچن کا، اور یہ میں بنا رہی تھی جی بریانی، تو اس کا ہاف میں نے آج ویڈیو سینڈ کیا ہے، ہاف بعد میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔